نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، ناظرین کرام، آج کا جو واقعہ ہے وہ ایک بادشاہ اور وزیر کی کہانی ہے، اور اس واقعہ میں ایک بہت زبردست ہمارے لیے سبق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کسی ملک کا ایک بادشاہ تھا اور اس کا وزیر بھی بڑا ایماندار تھا، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے تھوڑے عرصے بعد وزیر جو تھا وہ کرپٹ ہو گیا، اور اس نے مختلف لوگوں سے مال وغیرہ یا جائیداد وغیرہ لے کر ان کے جائز ناجائز کام کر دیا کرتا تھا۔ تو کسی طور پر بادشاہ کو بھی خبر ہو گئی۔ بادشاہ بڑا زیرک اور دانا تھا، اس نے سوچا کہ وزیر کو ایک سنبھلنے کا موقع دینا چاہیے۔ ایک دن اس نے وزیر کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ تم پر 3 سوال ہیں، اگر تم نے ان تینوں سوالوں کے جواب درست دیے تو تمہیں انعام و اکرام سے نوازوں گا اور میری نظر میں تمہاری وقت اور بڑھ جائے گی، اور اگر تم نے تینوں سوالوں کے جواب نہ دیے تو پھر تمہاری گردن کو تمہارے جسم سے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ وزیر جب یہ بات سن رہا تھا تو وہ بھانپ گیا کہ یقیناً بادشاہ کو میرے کاموں کی بھنک پڑ گئی ہے۔ خیر، بادشاہ نے کہنا شروع کیا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے یہ بتانا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ تم نے یہ بتانا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، اور تیسرا سوال یہ ہے کہ انسان اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے جیسے بندے کے آگے کیوں جھکتا ہے۔ یہ میرے 3 سوال ہیں اور تمہارے پاس 3 دن ہیں۔ 3 دنوں بعد اگر تم نے درست جوابات دے دیے تو تمہیں اور نوازا جائے گا، وگرنہ تمہارا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ اب وزیر گھبرا گیا۔ خیر، وہ چلا گیا اور اپنے احباب میں سے جو جتنا زیادہ سمجھدار اور سیاںا بندہ تھا اس کو اس نے کھانے کی دعوت پر بلا لیا، اور کھانے کے بعد اس نے کہا کہ دوستو، ہمارے کرتوتوں کی خبر بادشاہ کو ہو گئی ہے، تو اب مجھ پر مصیبت آن پڑی ہے، تو مجھے کوئی مشورہ دو۔ ان 3 سوالوں کے جوابات تم میں سے کوئی ہے جو مجھے بتائے۔ جب وزیر نے تینوں سوال دہرائے تو محفل میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کو ان کے جوابات تسلی بخش آتے۔ تو وزیر نے 2-3 دن کافی کوشش کی، لیکن کوئی بھی شخص اس کو ایسا نہ ملا جو اس کو ان تینوں سوالوں کے جوابات دے۔ تیسرے دن شام کو وزیر نے یہ سمجھ لیا کہ اب اگلے دن میری موت کے پروانے پر دستخط ہوں گے، تو بہتر یہ ہے کہ جان بچائی جائے اور راتوں رات ہی اس ملک سے فرار اختیار کیا جائے۔ تو وزیر نے جو اس کے پاس مال اور جمع پونجی تھی وہ جمع کی، اور وہ راتوں رات اس نے سفر شروع کر دیا۔ ساری رات وزیر سفر کرتا رہا۔ سفر کر کر کے اس کا بدن تھکن سے چور ہو گیا، وہ نڈال ہو گیا، اور کوئی فجر کے وقت وہ ایک کھیت میں گر گیا۔ اب فجر کا وقت تھا اور ہلکی ہلکی روشنی، جسے پاؤ پھٹنا کہتے ہیں، وہ آ رہی تھی۔ تو ایک کسان جو کہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ کوئی شخص بری طرح نڈال اس کے کھیت میں گرا ہوا ہے۔ تو وہ کسان اس شخص کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ اس کی حالت بڑی ابتر ہے، اس کو اٹھایا تو اس نے فوراً اس سے پانی کا سوال کیا۔ اس کسان نے ایک مٹکا جو پانی کا اس نے بھرا ہوا تھا، اس میں سے ایک پیالہ اس کو بھر کے دیا۔ تو جب اس نے پانی پیا تو آنکھیں کھولیں، تھوڑے حواس بحال ہوئے۔ تو کسان نے پوچھا، بھئی کدھر کا ارادہ ہے اور کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، بابا جی میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سوالوں کا جواب دوں، مجھے فوراً یہاں سے نکلنا ہے کیونکہ صبح ہو رہی ہے اور ابھی بادشاہ کو میرے فرار کی اطلاع مل جائے گی تو وہ فوراً اپنے جو سپاہی ہیں میرے تعاقب میں بھیجے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جلد سے جلد یہاں سے کہیں دور نکل جاؤں۔ تو وہ جو بابا جی تھے انہوں نے اس وزیر سے کہا کہ بیٹا کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ۔ تو وہ جو وزیر تھا اس نے کہا کہ حضور، جن سوالوں کے جواب بڑے بڑے دانش مند نہیں دے سکے،
ان سوالوں کے جواب آپ کیسے دیں گے جو مجھ سے بادشاہ نے پوچھے ہیں؟ تو مجھے برائے کرم جانے دیں۔ تو وہ جو بابا جی تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ مجھ سے پوچھو، ہو سکتا ہے میں تمہارے سوالوں کے جواب دے دوں۔ خیر چاروں ناچار آزمائش کے لیے وزیر نے پہلا سوال بابا جی کو بتایا کہ بادشاہ نے مجھ سے پہلا سوال یہ پوچھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ تو وہ بابا جی مسکرائے، انہوں نے کہا بیٹا اس کا تو بڑا آسان جواب ہے، دنیا کا سب سے بڑا سچ جس کو کوئی کافر بھی نہیں جھٹلا سکتا وہ موت ہے۔ دنیا کا ہر شخص اس سچ کو مانتا ہے اور یہ یونیورسل ٹروتھ ہے۔ یہاں دنیا میں اللہ کا انکار کرنے والے تو بہت سے ہیں، لیکن موت ایک ایسا سچ ہے کہ جس کا انکار کوئی نہیں کرتا۔ تو وزیر نے جب یہ جواب سنا تو بڑا خوش ہوا، اس نے کہا اس کا مطلب یہ کوئی باکمال شخصیت ہیں۔ تو اس نے جلدی سے اپنا دوسرا سوال کیا، اس نے کہا بابا جی مجھے یہ بتائیں دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ بابا جی پھر مسکرائے، انہوں نے کہا یہ بھی بہت آسان سوال ہے، یہ جو زمین ہے یہ میری ہے، وہ جو سفید حویلی تمہیں یہاں سے نظر آ رہی ہے وہ میری ہے، یہ سارا رقبہ میرا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ یہ زمین ہمیشہ سے یہاں ہی تھی اور یہیں رہے گی، اور مجھ سے پہلے میرے باپ کی اور اس سے پہلے میرے دادا کی، اور یہ ازل سے یہیں چلی آ رہی ہے، دراصل یہ کسی کی نہیں ہے۔ انسان دنیا کے مال اور جائیداد کو اور دنیا کی حویلیوں اور محلات کو اپنا سمجھتا ہے، حالانکہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ صرف اعمال کا توشہ اپنے ساتھ لے کر جاتا ہے۔ یہ حویلی جو تم دیکھ رہے ہو سفید، یہ مجھ سے پہلے میرے باپ کی، اس سے پہلے ہمارے دادا کی تھی، تو یہ سلسلہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ میں کسی چیز کا مالک ہوں، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ انسان کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ جب اس نے یہ وزیر نے یہ جواب سنا تو وہ بڑا مطمئن ہو گیا، اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اللہ نے بڑی میرے لیے مدد بھیجی ہے، ان کو تو سارے سوالوں کے جواب آتے ہیں۔ تو جلدی سے اس نے کہا کہ بابا جی اب میرا تیسرا سوال بھی سن لیں اور فوراً مجھے اس کا جواب دے دیں تاکہ میں جلد سے جلد بادشاہ کے پاس جاؤں اور تینوں سوالوں کے جواب بتا دوں۔ تو بابا نے کہا نہیں، اب تیسرے سوال کا جواب تمہیں بعد میں دوں گا، تم اس ملک کے آخر وزیر ہو اور تمہارا بڑا نام ہے، تو تمہاری میں خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وزیر نے کہا نہیں بابا جی میری خدمت چھوڑیں، بس یہ سوال کا جواب مجھے عنایت فرما دیں، تو اس سے بڑی عنایت اور کیا ہوگی۔ لیکن بابا جی نے اس کی کوئی نہ سنی اور کہا نہیں، پہلے تم مجھے مہمان نوازی کا موقع دو اور میرے ساتھ میرے گھر چلو، اس کے بعد تمہیں تیسرے سوال کا جواب ملے گا۔ خیر وزیر بادشاہ وہ بابا جی کے ساتھ چل دیا، اور جب وہ ان کے گھر پہنچا تو بابا جی نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا بھئی ہمارے ملک کے وزیر صاحب آئے ہیں، ان کے لیے رنگین پایوں والی چارپائی بچھاؤ، اچھا سا بستر لگاؤ ان کے لیے، اور تکیہ وغیرہ رکھو، اور دیکھو کہ ان کے لیے گرم گرم دودھ لے کر آؤ، کیونکہ یہ بڑے نڈال ہیں، انہوں نے ساری رات سفر کیا ہے، بہت تھکے ہوئے ہیں، تو گرم دودھ ان کی تھکاوٹ دور کر دے گا۔ اور جب وہ بیٹا ان کا جانے لگا تو انہوں نے کہا اچھا خیال کرنا، دودھ جو ہے نا اس پیالے میں لانا جس میں ہمارا کتا دودھ پیتا ہے۔ تو وزیر ایک دم چونکا، اس نے کہا یہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے کہا شاید مذاق کر رہے ہوں۔ خیر ان کے لیے چارپائی لگا دی گئی، بستر کر دیا گیا، اور جو وزیر صاحب سے ان کو پروٹوکول سے بٹھا دیا گیا۔ تو اس کے بعد وہ جو ان کا بیٹا تھا بابا جی کا، وہ ایک کٹورے میں جس کا ایک کنارہ ٹوٹا ہوا تھا، مٹی کا وہ برتن تھا، اس میں دودھ لے آیا۔ جب وہ دودھ لایا تو ایک کالے رنگ کا کتا بھی اس پیالے کے پیچھے پیچھے، کیونکہ وہ پہچانتا تھا کہ یہ میرا ہے، تو وہ بھی چل پڑا۔ جب وہ وزیر صاحب کے پاس پہنچا تو بابا جی نے اس کو دودھ کھاتے ہوئے تم کدھر آ گئے، چلو تم یہاں سے، یہ تو وزیر صاحب کے لیے دودھ ہے، تو وزیر صاحب نے نوش کرنا ہے۔ اب وزیر بڑا پریشان کہ یہ بابا جی کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ خیر بابا جی نے وزیر صاحب کو کہا کہ وزیر صاحب یہ دودھ پی لیں۔ تو وزیر صاحب نے پہلے دودھ کو دیکھا، کتے کو دیکھا جو جا رہا تھا، اور بابا جی کو دیکھا، اور پھر بابا جی نے کہا بیٹا میرا خیال ہے یہ گرم ہے، اس کو ذرا نیچے رکھ دو، تو تھوڑی دیر بعد جب ٹھنڈا ہوگا نا تو وزیر صاحب پھر پی لیں گے۔
تو بیٹے نے پیالہ ان کی چارپائی کے نیچے رکھ دیا، کتا گھوم پھر کے پھر چارپائی کے نیچے آ کر اس نے آدھا دودھ نوش کر لیا۔ تو بابا جی کی اچانک نظر پڑی، انہوں نے کہا اوئے چلے جاؤ یہاں سے، تم کیا کر رہے ہو، وزیر صاحب کا دودھ پی رہے ہو، چلو بھاگو یہاں سے۔ تو کتے کو دوڑا دیا اور وزیر صاحب کو کہا کہ وزیر صاحب آپ یہ دودھ نوش فرما لیں۔ تو وزیر تو چارپائی سے اٹھ کھڑا ہوا، اسے کہا بابا جی آپ کا دماغ خراب ہے میرا خیال ہے، اتنی عزت اور اتنے پروٹوکول کے بعد اتنی بےعزتی کہ مجھے پہلے کتے کے برتن میں دودھ دے رہے ہیں، اب تو کتے نے اس کو پی بھی لیا آدھا، تو اب کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو نوش کر لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بابا جی نے کہا بیٹا یہ تو تمہیں پینا ہی پڑے گا، اگر نہیں پیو گے تو تیسرے سوال کا جواب نہیں ملے گا۔ تو اب وزیر بڑا پریشان، اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا بابا جی اس طرح نہ میرے ساتھ کریں، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اتنی زیادہ بےعزتی کر رہے ہیں میری۔ تو خیر اس نے بڑی منت سماجت کی، لیکن بابا جی نے کہا نہیں، تمہیں اس سوال کا جواب تب تک نہیں ملے گا جب تک تم اس پیالے کو، دودھ کے پیالے کو پی نہیں لو گے۔ تو وزیر نے کہا اچھا ادھر کون دیکھ رہا ہے، بڑا اس نے چاروں نچار یہ فیصلہ کر لیا کہ یہاں کون مجھے دیکھ رہا ہے، بابا جی کا تو پہلے مجھ پہ احسان ہے، تو چلو ان کی یہ سخت آزمائش بھی، کڑی جو شرط ہے یہ بھی پوری کر دیتا ہوں۔ تو اس نے دل پر پتھر رکھ کر وہ پیالہ اٹھایا اور اٹھا کر جب اس کو لبوں کے قریب کیا تو بابا جی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بابا جی نے کہا یہ تمہارے تیسرے سوال کا جواب ہے، انسان اپنے رب کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسان کے سامنے اسی وقت جھکتا ہے جب اس کو دنیا کا کوئی نہ کوئی مطلب یا کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے۔ تو میری تمہیں یہ میرا مشورہ ہے اور میری یہ تجویز ہے کہ تمہارا بادشاہ بہت ہی سمجھدار ہے، جاؤ اور اس کو سچ سچ بتا دو، اپنے گناہوں کا اقرار کرو اور آئندہ کبھی بھی کرپشن نہ کرنا۔ تو وزیر ان کی اس بات کو سمجھ گیا اور وہ وہاں سے چل دیا۔ تو یہ ایک بڑی خاص حکایت ہے، ہمیں بھی ان تینوں سوالوں کو اور تینوں باتوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، اس میں بہت سی سبق آموز باتیں چھپی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام۔